سے کہ ہماری جان ہلاک ہو جائے گی. ہم کسی خوفناک درندے یا جانور کے پاس نہیں جاتے. ہمیں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے سانپ ڈس نہ لے، شیر ہلاک نہ کر دے. ہم آگ سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو کہ آگ ہمیں کہیں جلا نہ دے. تو یہ فیئر انسٹنکٹ جبلت کے اندر موجود ہے. اور تحفظ جان میں کھانا پینا، گھر، کپڑا یہ شامل ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بقائے ذات، تحفظ جان، روٹی کپڑا مکان. پھر جبلت ہی کے اندر بقائے نسل بھی موجود ہے، پرزرویشن آف اسپیشیز، کہ میں تو اپنے آپ کو قائم رکھوں، پرزرویشن آف سیلف، لیکن میری نسل بھی آگے چلے. یہ بھی جبلت کے اندر موجود ہے، بقائے نسل کی خواہش. اور بقائے نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبلت کے اندر صنف مخالف کی کشش رکھی ہے، اٹریکشن آف دی اپوزٹ سیکس، اور اولاد کی خواہش، یہ جبلت میں موجود ہے. ابھی جتنی چیزیں ہم نے اس وقت ڈسکس کی فطرت اور جبلت کی، یہ سب اچھی ہیں، سب اچھی ہیں، کوئی بری نہیں. بگاڑ یا ایکسٹریم لوگوں میں اس طرح سے آئی کہ انہوں نے فطرت کو تو بہت اچھا سمجھا اور جبلت کو بہت برا سمجھا. انہوں نے سوچا کہ ہماری بہتری اس میں ہے کہ ہم جبلت کے سارے تقاضوں کو مار ڈالیں، نفس کشی، سیلف انہائلیشن. جبلت اگر کھانا مانگتی ہے، تقاضا ہے جبلت کا کھانا مت دو. انسان کے جسم کا تقاضا ہے شادی بیاہ مت کرو. جسم آرام مانگتا ہے، آرام مت دو. اب کیا ہوا جب انہوں نے یہ سوچا تو تزکیے کا رخ بالکل غلط ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ تزکیہ کیا ہے؟ جبلت کو مار ڈالنا. بالکل غلط رخ پر ان کی ساری کوششیں چلی گئیں، توجہ غلط چیز کی طرف ہو گئی. جبلت کو مار ڈالنا مقصد ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ہماری بنائی ہے. حسن خلق حاصل کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جبلت کو مار ڈالا جائے، نہ کھایا جائے، نہ پیا جائے، نہ ہنسا بولا جائے، نہ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جائے، اور نہ ہی شادی بیاہ کی جائے. جہاں تک فطرت کا تعلق ہے، فطرت کا تعلق جیسے ہم نے بات کی روح سے ہے. روحیں تو سب کی تنہا تنہا ہے. اپنی فطرت کو سب سے اچھا پہچانتا ہے انسان جب وہ تنہا ہوتا ہے. حقیقت ہے اگر اپنی فطرت کو پہچاننا ہے، بعض دفعہ تنہائی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. جہاں تک جبلت کا تقاضا ہے، اس میں انسان گھلنا ملنا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر سوشل کانٹیکٹ چاہتا ہے، معاشرتی روابط چاہتا ہے. سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ ہیومنز آر سوشل اینیملز، انسان سوشل اینیمل ہے. تو اینیمل والی بات اگر جبلت پہ ہم رکھیں، اینیمل انسٹنکٹس، تو واقعی انسان گھلنا ملنا چاہتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری جبلت کی خواہش ہے، ہماری ضرورت ہے ملنا جلنا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جبلت کو مار ڈالو، کسی سے ملنے جلنے کی ضرورت نہیں، ساری آبادی کو رہنے دو، آبادی کو چھوڑو، کہیں دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کرو اور وہاں تنہائی میں رہو. یہ ان نیچرل ہے، درست طریقہ نہیں، یہ مقصد ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. حسن خلق حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر قائم رکھنا ضروری ہے. ان دونوں تقاضوں میں عدل کرنا ضروری ہے، فطرت اور جبلت، اور دونوں کے تقاضوں کی تسکین فراہم کرنا ضروری ہے. جو فطرت کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، جو نیچر کی ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کیا جائے. جو اینیمل انسٹنکٹس کی ضروریات ہیں، نیڈز ہیں،
ان کو فلفل کیا جائے، دونوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس میں دونوں کے لیے گنجائش موجود ہے، فطرت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے شریعت، اور جبلت کے تقاضوں کو، جبلت کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے شریعت۔ نہ صرف ضروریات کو پورا کرتی ہے جبلت کی، بلکہ خواہشات کو بھی پورا کرنے کی بہت گنجائش ہے، جبلت کی خواہشات کو پورا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن دیکھو حد سے مت بڑھ جانا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے کو مقصد مت بنا لینا، ایسا نہ ہو کہ تم جبلت پر اتنے زیادہ فوکس ہو جاؤ کہ فطرت کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے نکاح سے، کرو۔ جہاں تک معاشرتی روابط کا تعلق ہے، سوشل ٹائز کا تعلق ہے، قرآن میں تو بہت تذکرہ ہے رحمی رشتوں کو نبھانے کا، غریبوں سے مسکینوں سے تعلق قائم رکھنے کا۔ اسلام کا سوشل کمپوننٹ، معاشرتی پہلو بہت مضبوط ہے، ویری اسٹرانگ۔ باجماعت نماز کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، حج عبادت ہے، ان سب میں میل جول ہے، ملنا جلنا ہے، انسانوں سے کٹ کے نہیں بیٹھنا بلکہ انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھو۔ اسلام نے تو عبادت بنا دیا ہے انسانوں سے رابطہ رکھنے کو، اور لوگوں سے کٹ جانا اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو مار ڈالنا اسلام کا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ حسن اخلاق نہیں آ سکتا اگر آپ کسی ایک کو بھی نگلیکٹ کریں، دونوں میں سے، فطرت کو یا جبلت کو۔ ڈسٹارٹڈ شخصیت بنتی ہے انسان کی۔ حسن اخلاق آتا ہے ایمان سے، ایمان امن دیتا ہے، انسان کے وجود کے ان دونوں پہلوؤں کے اندر امن ہو، پیسفل کو ایگزسٹنس، فطرت اور جبلت ساتھ ساتھ کو ایگزسٹ کرے، دونوں کو اپنے اپنے حقوق، اپنی اپنی ضروریات ان کی پوری ہو جائے۔ تو فطرت کو اس کا حق مل رہا ہو، جبلت کو اس کا حق مل رہا ہو، انسان کے اندر امن ہوتا ہے، پیس ود ان، اور پیس ود ان از پیس ود آؤٹ۔ جب اندر امن ہوتا ہے تو پھر باہر بھی امن ہوتا ہے، انسان پر امن ہوتا ہے، انسان ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، خود بھی امن سے ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی امن دینے والا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، اس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے نا اسلام، یہ ہے سلامتی۔ جب انسان کے اندر سچا اخلاق ہوتا ہے تو وہ سچا مسلم ہوتا ہے اور وہ سچا مومن ہوتا ہے، خود بہت امن سے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ڈپریویشن نہیں ہے، کوئی محرومی نہیں ہے، کوئی غیر فطری پابندیاں نہیں لگائیں اس نے اپنے اوپر، سارے تقاضے اس کے اچھی طرح سے پورے ہو رہے ہیں۔ لہذا جب ان میں توازن ہوتا ہے حسن اخلاق حاصل ہو جاتا ہے۔ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں ان میں بگاڑ پیدا کروں گا، وہ ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب فطرت بگڑتی ہے یا جبلت بگڑتی ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اسلام رخصت ہو جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے اور فسق آ جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اسلام رخصت ہو جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے اور فسق آ جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 119 119 میں شیطان کا یہ چیلنج نقل ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور ان کو آرزوؤں میں الجھاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ،
اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ فطرت اللہ نے بنائی، جبلت بھی اللہ نے بنائی۔ شیطان کہتا ہے اس کو بگاڑو، اس کو بگاڑو، بگاڑ کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، بنتا تو بہت خیر خواہ ہے نا ہمارا، کہتا ہے اس کے تقاضوں کو رہنے دو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، تو لاپ سائیڈڈ بنانا چاہتا ہے۔ یا تو کہے گا صرف فطرت کے تقاضے پورے کرو، جبلت کو دبا دو، یا کہے گا صرف جبلت پر فوکس کرو، فطرت کو رہنے دو۔ فطرت میں شبہات کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جو بنیادی فطری چیزیں ہیں، توحید، اللہ کی فرما برداری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، حیا، یہ احساس کہ دنیا میرا وطن نہیں ہے، ان چیزوں میں وہ شبہات ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں حیا کی ضرورت ہے، حیا کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ ہو، تو ان چیزوں کے اندر بگاڑ ڈالتا ہے۔ فطری تعلیمات ہیں ان میں شبہ ڈالتا ہے۔ قرآن دین فطرت سکھاتا ہے ہم کو۔ قرآن کا جو آغاز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی ہی نفی کر دی شک کی کہ تم فطرت سنوارنے اٹھ رہے ہو، شک سے نجات پالو۔ اگر شک سے نجات نہیں پاؤ گے تو فطرت کے تقاضوں کو فلفل نہیں کر سکو گے، ان کی تسکین نہیں ہو سکے گی، تم پہچان نہیں پاؤ گے اپنی فطرت کو۔ تو شک سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ شیطان کا ہتھیار ہے شک ڈالنا۔ تو فطرت میں وہ شبہات کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے، فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، اور جبلت میں شہوات کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ شہوات، ایپیٹائٹس، خواہشات کو ابھارتا ہے۔ جو جائز خواہشات ہیں جبلت کی، ان سب کو پورا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ شیطان انہی خواہشات میں پھونکے مارتا ہے اور ان کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ پھر انسان شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اور جب یہ خواہشات شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے لگتی ہیں، اب ان کو قرآن ہوا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے روکا تو انشاءاللہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کہ اپنی ساری خواہشات ختم کر دو، ہوا سے روکا گیا ہے ہم کو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ جہاں تک شہوت کا تعلق ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ کھبا دی گئی ہے انسان کے دل کے اندر محبت شہوات کی، حب الشہوات، شہوات کی محبت کھبا دی گئی ہے۔ عورتیں اور بیٹے اور خزانے اور کھیتی اور جانور، یہ تمام چیزیں ان کی شہوت موجود ہے۔ منع نہیں کیا کہ تم عورتوں سے محبت مت کرو یا عورتیں مردوں سے، اپنے میاں سے محبت نہ کریں، یا بچوں کی خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے، یا تم کو مال اچھا ہی نہیں لگنا چاہیے۔ ان چیزوں سے نہیں روکا اسلام نے، اس لیے کہ جبلت کے تقاضے ہیں، پورا کرو، ہوا سے بچو بس۔ اب اگر ہم اعلیٰ اخلاق، عمدہ اخلاق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو امام غزالی نے 4 قوتیں بتائی ہیں ان میں اعتدال پیدا کرنا ہوگا، ان میں بیلنس قائم کرنا ہوگا۔ قوت علم، قوت عدل، قوت شہوت اور قوت غضب کو بیلنس کرنا ہوگا۔ ان میں اگر کمی بیشی ہو جائے، ان میں اگر زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے، افراط و تفرید ہو جائے اگر، تو مختلف اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور عمل میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات ہم ان پر کر لیتے ہیں کہ جب یہ بڑھ جاتی ہیں حد سے زیادہ تو کیا شکل اختیار کرتی ہیں، کس طرح سے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ان قوتوں کے اندر حد سے زیادہ کمی آ جاتی ہے تو کون سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
کمی کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے، اور جب یہ قوتیں معتدل ہوتی ہیں، بیلنسڈ ہوتی ہیں، متوازن ہوتی ہیں، تو کیا شکل اختیار کرتی ہیں، انسان کے اندر کن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں قوت علم سے، دا پاور آف نالج۔ ایسا لگتا ہے جیسے قوت علم کا تعلق فطرت سے ہے، اس لیے کہ فطرت میں ہے نا علم حاصل کرنے کی طلب، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو فطرت کی ہم نے باتیں کی تھیں، فطرت کی جو یہ چیزیں ہیں یہ جانوروں میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ جانوروں کے اندر فطرت نہیں ہے نا۔ ہم نے شروع ہی میں بات کی کہ نیچر از این ایکسکلوسیولی ہیومن فینومینن، فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے، یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے فطرت، جانور میں صرف جبلت ہوتی ہے، فطرت نہیں ہوتی، اور چونکہ جانور کے اندر فطرت نہیں تو جانور میں نہ انا ہے، نہ اس کے اندر اللہ کی کوئی فرما برداری ایسا وہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، نہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، نہ جانوروں میں حیا ہوتی ہے، نہ جانوروں کو یہ کوئی خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، اور نہ ہی جانور علم حاصل کرتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ وہ جبلت کے اندر جو ان کے اندر علم ہے نا، گھونسلہ بنانا، وہ ایک کیے چلے جائیں گے، وہ سیکھ نہیں سکتے۔ ٹیم ہونا اور چیز ہے اور علم سیکھنا ترقی کرنا اور چیز ہے۔ انسان غاروں میں رہتا تھا، علم حاصل کر کے اپنے اسکائی اسکریپرز بنانے شروع کر دیے، لیکن جو بئی کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ 10,000 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، اس میں ترقی نہیں ہوئی۔ دنیاوی ترقی، دنیاوی پروگرس تو ہوتی ہے علم کے حصول سے۔ تو جو فطرت والی چیزیں آپ دیکھیں یہ جانوروں میں نہیں ہوتی، اور جب انسان اپنی فطرت کو بالکل بھول جاتا ہے پھر وہ بالکل جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے، اس میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اپنے محاسبے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طلب اور تڑپ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میرا وطن نہیں ہے، اپنی فطرت کا گلا گھونٹ دیتا ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، پرورٹ ہو جاتی ہے نیچر، صرف اس کا حیوان انسان بچ جاتا ہے، روح انسان ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا تو انسان مر گیا، یہ تو جانور ہیں، اینیمل انسٹنکٹس پر زندہ ہیں، خالی بطن اور فرج کے سہارے زندہ ہیں۔ دو ہی فکریں ہیں ان کو، بطن کی اور فرج کی، کہ میرا پیٹ بھر جائے، میری شرمگاہ کو تسکین حاصل ہو جائے، اور تیسرا کوئی اعلیٰ مقصد بچا ہی نہیں۔ تو جو علم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی تعلق یوں محسوس ہوتا ہے کہ فطرت سے ہے، قوت علم انسان کے اندر ہے۔ جب یہ حد اعتدال سے بڑھ جائے، جب یہ لمٹس کراس کر جائے، اوور ہو جائے، تو انسان کے اندر دھوکہ دہی، چالاکی، عیاری ہم جس کو کہتے ہیں، کننگنس، ایول جینیس جس کو ہم کہیں، وہ چیز پیدا ہوتی ہے، سازشی ذہن بنتا ہے، مکاری آتی ہے انسان کے اندر، پلاٹنگ اینڈ پلاننگ۔ اگر علم حد سے زیادہ بڑھ جائے، سکنس بن جائے، تو اللہ کے علم پر انسان شک کرنے لگے گا، اللہ کو اپنے سے بڑا ماننے سے انکار کر دے گا، اللہ کے وجود ہی کا انکار